افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں؟ یعنی کفار دنیا بھر کا سفر کرتے تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے، اور انہیں انبیاء کے بارے میں معلومات بھی تھی کہ فلاں علاقے میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فلاں علاقے میں اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، فلاں علاقے میں اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، فلاں علاقے میں ہود علیہ السلام، فلاں علاقے میں لوط علیہ السلام، فلاں علاقے میں نوح علیہ السلام، یہ ان کو معلومات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین پہ تم چلے پھرے نہیں ہو، تم نے دیکھا نہیں ہے؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو دیکھتے کہ ان سے پہلے کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ان کا کیا انجام بنا۔ قوم عاد، قوم سمود اور اسی طرح قوم لوط وغیرہ کے بارے میں عرب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہوا، اور ان کی زمینوں پہ عذاب کے آثار اس وقت تک موجود تھے، ان لوگوں نے دیکھا بھی ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی سے سبق لینے کے لیے ان کو ماضی یاد دلایا، فرمایا دیکھ لو کہ ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا، تو وہ بڑے طاقتور لوگ تھے اور سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا کہ اپنے نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب یہاں پر ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ اب پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو مومن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کفر میں ہوتا ہے تو اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، ہر طرح کی عیاشی کر سکتا ہے، ہر طرح کا وہ گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو کافر حکومتیں آج، انہوں نے تو حد مکا دی ہے گناہوں کی۔ اب مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، معاذ اللہ۔ ان کی بیوقوفی کی حد یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ان کے الیکشن میں کتے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کتوں کو بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اور کس قدر انسانیت گر چکی ہے کفر کی وجہ سے۔ جو لوگ ان معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کو پورا پورا اس کا اندازہ ہے، پوری پوری اس کیفیت کو وہ جانتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے یہ یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفر میں پوری طور پہ آزادی ہوتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، آپس کی مرضی سے جو قانون بنا لیتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو صحیح ہو غلط ہو، اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ پرہیزگار ہو جائیں گے، اور جب پرہیزگار ہو جائیں گے تو پھر اپنی منمانی نہیں کر سکتے آپ کو اپنے رب کے حکم پر، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو جو پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو ان پہ ظاہری طور پہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ پہلے جو ارادہ کرتے تھے کر لیا کرتے تھے، جس گناہ کا دل چاہتا تھا کر لیا کرتے تھے، لیکن آج اب جب مسلمان ہو گئے ہیں تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو حسین و جمیل دولت مند خاتون نے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد انہوں نے ان سے اپنے دامن کو بچایا۔ جبکہ آج کا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ دونوں اگر آپس میں راضی ہو جائیں تو کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سارے کے سارے کام اس کے لیے جائز ہے۔ جبکہ پاک دامن لوگ جو مسلمان ہیں وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حرام کو کبھی حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کے حلال کو کبھی حرام نہیں کر سکتے، اور اللہ کے حرام کو کبھی حلال نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ ان پہ پابندیاں لگ جاتی ہے تو وہ پھر ان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، تو دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ تو فرما کہ آخرت میں تمہیں پوری پوری آزادی ہوگی، پوری پوری کھلی چھوٹ ہوگی، اور وہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ تو مومنوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس دنیا میں سختیاں برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پہ عمل کر لو۔ تو تھوڑی سی تنگی ہے یہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے۔ اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ختم ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی دنیا کو ترجیح دے، اور تھوڑے وقت اپنے اوپر سختی برداشت کر کے ہمیشہ کی آزادی حاصل کر لے، یعنی جنت کی صورت میں، آخرت کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر،
تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو عقل ہوتی تو تم آخرت کو اختیار کر لیتے، اس دنیا کی پابندیاں اپنے اوپر برداشت کر لیتے،